مثنوی بکٹ کہانی کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ مسعود حسین خان نے مثنوی شمالی ہند کو شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ قرار دیا ہے۔ مسعود حسین خان نے شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ مثنوی بکٹ کہانی کو قرار دیا ہے۔ بقول مسعود حسین خان، اسلوب شعر کے نقطۂ نظر سے بکٹ کہانی اس عہد کی ریختہ گوئی کا مکمل نقش ہے۔ بقول مسعود حسین خان، اسلوب شعر کے نقطۂ نظر سے بکٹ کہانی اس عہد کی ریختہ گوئی کا مکمل نقش ہے۔ اگین مسعود حسین خان کا قول ہے، یہ بکٹ کہانی یعنی 12 ماسہ شمالی ہند کی اردو کا پہلا مربوط اور مسلسل کارنامہ ہے، جس میں 12 ماسہ کی ہندوستانی روایت اور خسرو کی ریختہ گوئی کے تجربے دونوں کی آمیزش ملتی ہے۔ بقول مسعود حسین خان، بکٹ کہانی شمالی ہند کی اردو کا پہلا مربوط اور مسلسل کارنامہ ہے، جس میں 12 ماسے کی ہندوستانی روایت اور خسرو کی ریختہ گوئی کے تجربے دونوں کی آمیزش ملتی ہے۔ بقول مسعود حسین خان، افضل کی بکٹ کہانی اس جدید اردو کا پہلا ادبی و لسانی نقش ہے۔ یہ مشہور قول مثنوی بکٹ کہانی کے تعلق سے مسعود حسین خان کا ہی ہے۔ افضل کی بکٹ کہانی اس جدید اردو کا پہلا ادبی و لسانی نقش ہے۔ اگین مسعود حسین خان کا یہ قول ہے مثنوی بکٹ کہانی کے تعلق سے، بکٹ کہانی کی زبان عہد اکبری کی کھڑی بولی کا وہ روپ ہے جو دہلی اور اس کے نواح سے نکل کر برج اودھی اور ہریانوی کے علاقوں میں پھیل چکا ہے۔ بقول مسعود حسین خان، بکٹ کہانی کی زبان عہد اکبر کی کھڑی بولی کا وہ روپ ہے جو دہلی اور اس کے نواح سے نکل کر برج اودھی اور ہریانوی کے علاقوں میں پھیل چکا ہے۔ اگین مسعود حسین خان کا قول ہے، لسانی نقطۂ نظر سے 17ویں صدی کے اواخر کی سب سے اہم تصنیف محمد افضل کی بکٹ کہانی ہے۔ زیادہ تر جو اقوال ہیں وہ مسعود حسین خان کے ہی ہیں مثنوی بکٹ کہانی کے تعلق سے۔ تو یہ قول مشہور ہے ان کا، لسانی نقطۂ نظر سے 17ویں صدی کے اواخر کی سب سے اہم تصنیف محمد افضل کی بکٹ کہانی ہے۔ محمود شیرانی کا بھی قول ہے مثنوی بکٹ کہانی کے تعلق سے کہ مثنوی بکٹ کہانی کی زبان دکنی سے مختلف اور صاف ہے۔ بقول محمود شیرانی، حافظ محمود شیرانی، بکٹ کہانی کی زبان دکنی سے مختلف اور صاف ہے۔ خلیل احمد بیگ کا قول ہے، بکٹ کہانی ہندی شاعری کی روایت کے عین مطابق لکھی گئی ہے، جس میں اظہار عشق اور تخاطب عورت کی جانب سے ہوتا ہے اور مرد کی حیثیت بت خاموش کی سی ہوتی ہے۔ بقول مرزا خلیل احمد بیگ، بکٹ کہانی ہندی شاعری کی روایت کے عین مطابق لکھی گئی ہے، جس میں اظہار عشق اور تخاطب عورت کی جانب سے ہوتا ہے اور مرد کی حیثیت بت خاموش کی سی ہوتی ہے۔ بقول مرزا خلیل احمد بیگ۔ نور الحسن ہاشمی کا قول ہے، افضل کی لسانی روایات تاحال اردو کے گیتوں میں قائم ہے۔ بقول نور الحسن ہاشمی، افضل کی لسانی روایات تاحال اردو کے گیتوں میں قائم ہے۔ اگین نور الحسن ہاشمی کا قول ہے، افضل کی بکٹ کہانی کی زبان کا تعلق اس اردو سے ہے جو آگرہ کی بازاروں میں بولی جاتی ہے۔ بقول نور الحسن ہاشمی، افضل کی بکٹ کہانی کی زبان کا تعلق اس اردو سے ہے جو آگرہ کی بازاروں میں بولی جاتی ہے۔